سب سے بڑا کتاب اللہ کا قاری ابی بن کعب ہے. اور ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ایک بار نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک سورۃ البینہ، مجھے اللہ نے آج حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سورہ بینہ پڑھ کے سناؤں. تو ابی بن کعب اس دن بہت روئے کہ اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لیا، عرش معلیٰ پر میرا نام گونجا ہے. تو یہ ان کے مناقب میں سے، اور یہ حدیث میں ان کی منقبت ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات کے قیام سے فارغ ہو کر دعائیں کرتا ہوں. اگر میں دعا کا آدھا حصہ یا ایک تہائی حصہ آپ پر درود پڑھتا رہوں تو یہ جائز ہوگا؟ میں کیوں نہیں، بالکل. وَإِن زِدتَ فَخَيْرٌ لَكَ، اگر بڑھا دو تو اور بہتر. تو عرض کیا کہ اگر میں آدھا حصہ آپ پر درود پڑھوں اور باقی آدھے حصے میں باقی اذکار کروں، دعائیں کروں، درست ہوگا؟ فرمایا کہ ہاں، کیوں نہیں. وَإِن زِدتَ خَيْرٌ لَكَ، اس سے بڑھا دو تو اور بہتر. عرض کیا کہ 2/3 حصہ. فرمایا کہ ہاں، اور اس سے بڑھا دو تو اور بہتر. تو عرض کیا کہ میں اگر وہ پورا وقت آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں اور کوئی دعا نہ مانگوں تو یہ بہتر ہوگا، درست ہوگا، جائز ہوگا؟ فرمایا کہ ہاں، اگر ایسا کرو گے اور پورا وقت مجھ پر درود پڑھتے رہو گے تو اس کے 2 فائدے ہیں. اذن تکفی ہمک ویغفر ذنبک، تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور جو بھی تم کام کرنا چاہتے ہو وہ پوری طرح انجام پا جائیں گے. جو بھی مشکلات ہیں، رکاوٹیں، ساری دور ہو جائیں گی. اور دوسرا یغفر ذنبک، اور تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. جو بھی حاجتیں ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، تکلیفیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، وہ درود پاک کی برکت سے بغیر مانگے کفایت کر دی جائیں گی اور پوری کر دی جائیں گی، اور سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے.